السلام علیکم، پاکستان خبر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حیدر، جو شان رمضان کے سیٹ سے ایک شعر پڑھ کے وائرل ہوئے تھے. تو آئیے جانتے ہیں کہ انہوں نے کون سا شعر پڑھا تھا اور وہ کس سے ریلیٹڈ تھا جو وہ اتنا وائرل ہو گیا کہ آج ہم ان کا انٹرویو بھی لے رہے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. عبداللہ، شان رمضان کے سیٹ پہ گئے تھے، کوئزز بھی کیے، سب کچھ کیا، کون سا ایسا شعر پڑھا تھا جہاں سے وائرل ہوئے تھا؟ وہ شعر کومل جویہ صاحبہ کا تھا. یہ جنگ ہار نہ جائیں، سپاہ قید میں ہے، غلام تخت پہ قابض ہیں، شاہ قید میں ہے، تیرے حقوق کی کوئی نہیں ضمانت اب، غریب شہر تیرا خیر خواہ قید میں ہے. تو یہ شعر آپ نے کس کے لیے پڑھا تھا؟ صحیح بتانا. یہ شعر میں نے دراصل عمران خان صاحب کے لیے پڑھا تھا. اور یہ آپ پڑھ بھی رہے تھے کہ نہیں؟ کیا اس کے پیچھے کی سٹوری کیا ہے؟ یہ شعر ایک دم سے کیسے اس کی آمد ہوئی؟ یہ شعر اس طرح ہے کہ جب الیکشن ہوئے تھے تو یہ غزل میری نظروں سے گزری تھی، تو اسے میں نے اپنے انتخاب میں رکھ لیا تھا بیت بازی کے لیے. جب ہم گئے تھے، ہم ایک رات پہلے انتخاب لکھ رہے تھے اپنا، تو جو میرا دوست ہے، میرا پارٹنر تھا، ٹیم پارٹنر، تو اس نے مجھے منع کیا کہ یہ شعر مت پڑھنا، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ میں اسے ضرور پڑھوں گا، تو میں نے یہ شعر تب پڑھا تھا. اور وسیم مدامی کا اس کے اوپر کیا ریاکشن تھا؟ یہ ریاکشن ان کا ویڈیو میں بھی لوگوں کو نظر آیا کہ اقرار الحسن صاحب نے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جج ہوتے ہیں بیت بازی کے، تو ان کا ریاکشن تھا، انہوں نے وسیم مدامی کی طرف مڑ کر دیکھا اور انہوں نے مصرع دہرایا کہ شاہ قید میں ہے. یعنی ادھر سیٹ پہ موجود جب ختم ہوا تھا تب بھی لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شعر وائرل ہوگا، اور خود مجھے بھی پتا تھا کہ یہ شعر وائرل ہوگا. تو یہ شعر پڑھنے کے بعد گھر والوں نے یا کسی نے کچھ کہا نہیں؟ نہیں، گھر والوں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن دوستوں نے بولا تھا کہ یہ شعر ضرور وائرل ہوگا، تو رات تک تقریباً ہو گیا تھا. اب یہ شعر تو وائرل ہو گیا، اس کے بعد ابھی تک کتنے انٹرویوز دے چکے ہو؟ میں تقریباً 3 ریکارڈ کروا چکا ہوں، جس میں سے 2 آنے آ گئے ہیں، ایک ابھی نہیں آیا. آلرائٹ. کرتے کیا ہو؟ میں پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں، سیکنڈ ایئر کر رہا ہوں ابھی. اور ہو کہاں سے؟ میں بیسیکلی گجرات سے ہوں. اچھا، گجرات سے لاہور آئے ہوئے پری انجینئرنگ کرنے کے لیے. تو میٹرک میں کتنے مارکس آئے تھے؟ میٹرک میں 1032 مارکس تھے میرے. مطلب کہ ہائر اچیور میں سے رہے ہو. جی. ویری گڈ. اب آگے کا کیا پلان ہے آپ کا؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ آگے انجینئرنگ میں ہی جائیں گے، اسی کا ہی سوچا ہے، یو ای ٹی لاہور میں ایڈمیشن لوں گا. خواب بڑے ہیں لڑکے کا. شعر و شاعری کا شوق کب اور کیسے پیدا ہوا؟ شعر و شاعری کا شوق بچپن سے تھا. ابو دادا دونوں شاعری کرتے تھے، گھر میں کتابیں موجود تھیں، شروع سے پڑھتا ہوں. گھر میں ایک الماری ہے جس میں کافی شاعروں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو وہیں سے میں نے بھی پڑھنی شروع کی. تقریباً 2 کلاس سے میں پڑھ رہا ہوں، تو ابھی تک شاعری کا شوق بچپن سے ہے. شاعری کا شوق بچپن سے ہے. کیا سب سے پہلا شعر کون سا سنایا تھا لوگوں کو؟ یاد ہے کچھ؟ سب سے پہلا شعر میں نے کون سا پڑھا تھا؟ شاید منیر نیازی کی ایک نظم ہے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، وہ میں نے سب سے پہلے پڑھی تھی. منیر نیازی کے شعر میں نے سب سے پہلے پڑھے تھے. یاد ہے؟ سنا سکتے ہو؟ نہیں، یاد نہیں. یاد نہیں ہے. اچھا، ان کا کیا آپ نے نام لیا شاعر کا؟ شاعر کا نام منیر نیازی. منیر نیازی. اس کے علاوہ آپ کو کون سا شاعر پسند ہے؟ آپ کے آئیڈل کون ہے؟ مجھے منیر نیازی صاحب بہت پسند ہے، احمد فراز، ناصر کاظمی، محسن نقوی، یہ سارے میرے پسندیدہ شاعر ہیں. اور ابھی موجودہ میں سے ادریس بابر ہیں، اسامہ زریز ہیں، یہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں. آگے پیپرز بھی ہو رہے ہیں آج کل سیکنڈ ایئر کے، تو کون کون سی نظمیں ابھی تک یاد کر چکے ہوئے؟ روزانہ نظر سے گزرتی رہتی ہیں، تو وہ حافظہ اچھا ہے شاعری کے حوالے سے، جو گزرتی ہے وہ یاد ہو جاتی ہیں. کوئی اور شعر سنانا چاہو گے؟ ضرور، میں سناؤں گا. ادریس بابر کے 2 شعر ہیں کہ دوست کچھ اور بھی ہیں تیرے علاوہ میرے دوست، کہیں صحرا میرے ہمدم، کہیں دریا میرے دوست، تو بھی ہو میں بھی ہوں ایک جگہ پہ اور وقت بھی ہو، اتنی گنجائش یہ دنیا نہیں رکھتی میرے دوست. آج لگتا ہے شعر و شاعری کا یہاں پہ پورا ایک سما باندھنا پڑے گا، لیکن انفارچونیٹلی میں اتنا شعر و شاعری مجھے آتی نہیں ہے. اگر آتی بھی تو میں بہت کم شعر پڑھتی ہوں. اس کے علاوہ آپ نے کبھی کسی پلیٹ فارم کے اوپر کوئی مشاعرے میں کبھی کوئی پارٹیسپیٹ کیا ہو یا کوئی اس طرح کی چیز؟ جی، میں جی میں بیت بازی کے تقریباً 3-4 مقابلے کھیلے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ادارے میں مشاعرے ہوتے ہیں ادھر، چونکہ میں خود بھی شاعری کرتا ہوں، شاعر ہوں، تو ادھر مشاعرے بھی پڑھے ہیں. اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی شان رمضان میں بول ٹی وی پر، اے ٹی وی پر ادھر بیت بازی کے کمپٹیشن میں گیا تھا میں. تو اور کون کون سے شعر پڑھے تھے اس ایک شعر کے علاوہ؟ اس کے علاوہ کافی سارے شعر پڑھے تھے. جو پڑھے تھے وہ سارے سنائیں.
ایک موجہ صحبائے جنوں تیز بہت ہے، ایک سانس کا شیشہ ہے کہ لبریز بہت ہے، بولے تو صحیح جھوٹ ہی بولے وہ بلا سے، ظالم کا لب و لہجہ دل آویز بہت ہے۔ کیا بات ہے۔ اس کے علاوہ وہ قافلے میں تو کیا تھا، شمار میں بھی نہ تھا، جو اول آیا ہے پہلے ہزار میں بھی نہ تھا، تیرے نہ آنے کا سن کر بہت اداس ہوا، وہ شخص جو تیرے انتظار میں بھی نہ تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تیرے نہ آنے کا سن کر بھی بہت اداس ہوا، وہ شخص جو تیرے انتظار میں بھی نہ تھا، یعنی ایک شخص جو دلی طور پر کسی کا انتظار بھی نہیں کر رہا، لیکن اچانک اسے ایک امید تھی کہ وہ آئے گا ضرور، حالانکہ وہ انتظار نہیں کر رہا، لیکن پھر اسے خبر ملتی ہے کہ وہ نہیں آ رہا۔ شاعر نے اسے کیا خوبصورت باندھا ہے کہ تیرے نہ آنے کا سن کر بہت اداس ہوا، وہ شخص جو تیرے انتظار میں بھی نہ تھا۔ کیا بات ہے۔ یہ تو میرے خیال میں کسی کس سے ریلیٹڈ آپ اس شعر کو کرو گے، کس سچویشن سے ریلیٹڈ ایکچولی کرو گے؟ نہیں، شاعری کا یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی طرح سے اس کو ریلیٹ کرتا ہے، میں اسے کسی اور طرح ریلیٹ کروں گا، کوئی کسی اور طرح ریلیٹ کرے گا۔ جس طرح ایک سمپل اگزامپل اگر میں دوں تو اگر کوئی کوئی بھی شاعر گھر کے بارے میں یا گھر کے صحن کے بارے میں کوئی شعر کہتا ہے تو میرے نزدیک میرے گھر کا صحن اور ہوگا، کسی کے نزدیک اس کا گھر کا صحن اور ہوگا، تو وہ اسے اس طرح امیجن کرے گا۔ میں اسے اور طرح سوچوں گا، کوئی دوسرا سننے والا کوئی اور طرح سوچے گا۔ تو آپ گجرات میں کہاں رہتے ہو؟ میں گجرات میں فوارہ چوک کے قریب رہتا ہوں۔ آپ کی اسکولنگ کہاں کی ہے؟ اسکولنگ میری وہیں کی ہے، ساتھ ایک اسکول ہے وزڈم ہاؤس، وہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ وزڈم ہاؤس سے آپ نے میٹرک کیا، اور وہاں پہ کبھی کسی مشاعرے میں پارٹیسپیٹ کیا ہو اور فرسٹ پوزیشن لی ہو یا کوئی اس طرح کی چیز؟ نہیں، ابھی چونکہ میں ابھی بھی آیا ہوں، تقریباً میں نے خود شعر لکھنے 3 سال پہلے لکھنے شروع کیے تھے، اس وجہ سے میری ابھی عمر بہت تھوڑی ہے، 19 سال ہے۔ جو خود لکھے تھے وہ ابھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ زیر لب میری ہی حالت پہ ہنسی تھی اس کی، کرتا کیا میں کیسی میں تو خوشی تھی اس کی، اتنی آوازیں تھیں کچھ سننے نہیں ہوتا تھا، اتنی آوازوں میں بھی بات سنی تھی اس کی۔ اور اس کے علاوہ ایک غزل سے شعر ہیں کہ ایک دل تھا سو وہ کر دیا دریا کے حوالے، یہ جسم ابا کر کوئی پانی سے نکالے، سورج کی یہ کرنیں کہیں محروم نہ جائیں، اس سے کہو چہرے سے ذرا ہاتھ ہٹا لے، ایک عمر سے آنکھوں میں ہوں ایک خواب سجائے، ایک عمر سے بٹوے میں ہوں تصویر سنبھالے۔ کیا بات ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تم نے شعر پڑھا بھی عمران خان کے اوپر، نواز شریف بھی ہے، شہباز شریف بھی ہے، مریم نواز بھی ہے، اتنے سارے ہیں پولیٹیشنز، ان کے اوپر کبھی کوئی شعر نہیں لکھا؟ نہیں، کسی شاعر نے ہی نہیں لکھا۔ اگر تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں میں نے پولیٹکس دیکھنی شروع کی ہے جب سے، سارے شاعر جب بھی لکھتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے لیے لکھتے ہیں۔ میرے بھی پسندیدہ لیڈر وہی ہیں، پولیٹیشین عمران خان ہی ہیں، تو میں ان کے لیے ان کے بارے میں جو شعر ہوتا ہے وہ مجھے ضرور یاد ہوتے ہیں۔ تو بھائی عمران خان اچھے لیڈر ہیں، وہ اچھے پولیٹیشین ہیں۔ یار وہ کرکٹر بھی بہت اچھے تھے۔ نہیں، کرکٹر بھی اچھے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی ایک فیلڈ میں ہی اچھا ہو۔ ہی از اے مین آف ملٹیپل آرٹس۔ وہ انہوں نے سوچنے کی یہ بات ہے کہ انہوں نے جو بھی کام ہے اس میں محنت پوری کی ہے۔ لوگ جب وہ فاسٹ بالر تھے تو لوگوں نے کہا کہ وہ فاسٹ بالر نہیں بن سکتے، لیکن انہوں نے محنت کی، وہ فاسٹ بالر بنے۔ جب وہ سیاست میں آئے تو انہوں نے کسی کے دم پر کبھی سیاست نہیں کی، انہوں نے تقریباً 22 سال محنت کی۔ میرے پسندیدہ لیڈر یا پولیٹیشین وہ اس لیے بھی ہیں کہ وہ محنتی وہ ہوتا ہے، وہ جو بھی کام سوچ لیتے ہیں اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ محنتی بندہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتا۔ ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہتے ہو؟ شعر تو پڑھ دیا تھا، میسج بھی دے دو سب کے سامنے۔ میسیج یہی ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں، اور جب آپ باہر آئیں گے تو میں آپ سے ملنا چاہوں گا۔ تھینک یو سو مچ عبداللہ حیدر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ آج میں نے آپ کی ایک اور ڈائی ہارڈ فین آف عمران خان کے ساتھ کرا دی ملاقات، جو ایک شعر پڑھ کے شان رمضان کے سیٹ سے وائرل ہوئے۔ تو مجھے دیجیے آپ اجازت، انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔